نگرانی اور ان کی الحمدللہ رہنمائی کے اندر اور ان کی سرپرستی کے اندر پچھلے سال آپ کو پتہ ہے ڈی جی خان میں بھرپور ہمارا یہ الحمدللہ کنونشن ہوا تھا اور اس بار ملتان کو یہ حصہ ملا اور یہ الحمدللہ بھرپور اور بڑا شاندار انتظام الحمدللہ بھی تو اس کی ابتدا ہے جس کے اندر بڑے بڑے نام پر انشاءاللہ خطباء کرام اور علماء کرام تربیت نشست کے بھی خطاب فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتحاد سے اتفاق سے مل جل کر اور خلوص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے ایک دوسرے کا ادب، ایک دوسرے کا احترام، یہ لازم پکڑیں۔ جہاں ہم نے دین کا کام کرنا ہے، لوگوں کو دعوت دینی ہے، وہاں ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا ہے۔ اگر کہیں کسی کا اختلاف بھی ہو گیا ہے تو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ان لوگوں کا اختلاف ہے جو کتاب و سنت کو سمجھنے والے۔ آداب الخلاف یعنی اختلاف کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے خواہ مخواہ کسی پر چڑھائی کر دینا، چھوٹی سی بات اس کو بڑھا چڑھا دینا، یہ کوئی عقل مندی بھی نہیں ہے، دانائی بھی نہیں ہے، اور میرے بھائیوں کو دین بھی نہیں ہے۔ دین یہ ہے کہ چھوٹی موٹی باتیں تو مطلب ویسے ہی صرف نظر کر جاتا ہے، بلکہ انسان کے اندر جب برداشت پیدا ہوتی ہے، تحمل پیدا ہوتا ہے، تو انسان کا سینہ جو ہے بڑا ہو جاتا ہے، انسان کا ضرف بڑا ہو جاتا ہے، اور ایسا انسان کسی بھی محفل میں ہو، اللہ کی قسم ہے وہ تمام لوگوں کی نظروں کا مرکز ہوتا ہے کہ یہ وہ آدمی بیٹھا ہے جو چھوٹی موٹی بات کو محسوس ہی نہیں کرتا، اور جو چھوٹی سی بات سے ہٹ جائے اور جناب آگ لگانے کی بات کرے اور اتنا جناب اوور ہو جائے کہ سارا فساد ہو جائے، تو ایسا آدمی جس بھی محفل میں ہوگا یقین جانیے لوگوں کے دلوں میں اس کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ قدر اسی کی ہوتی ہے کہ جس کے اندر برداشت ہے، حوصلہ ہے، اچھی بات کرتا ہے، اچھے انداز سے ڈیل کرتا ہے، اچھے انداز سے دوسروں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اختلاف ہو سکتا ہے، رائے کا ہو سکتا ہے، نظریے کا ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا الحمدللہ عقیدے کا تو اختلاف نہیں، ہمارا الحمدللہ منہج کا تو اختلاف نہیں ہے۔ تو میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ اگر دوسری تنظیموں کے بھی علماء ہیں ہمیں ان کا بھی ادب احترام کرنا چاہیے، بڑوں کا سب کا احترام کرنا چاہیے۔ اختلافات اپنی جگہ پہ ہو جاتے ہیں، تنظیم بھی ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ادب احترام اس کو لازمی ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ یہ ہمارا زیور ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہم اس پر چلیں گے، اور جس طرح میں پچھلے دنوں سن رہا تھا محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر حماد نقوی صاحب کا کلپ بڑا وائرل ہوا اور بڑا کمال کا بھی تھا۔ انہوں نے کہا جو چیز آپ کو زیادہ چاہیے اس کو خرچ کرنا شروع کر دیں، آپ کو پیسے چاہیے آپ پیسے خرچ کرنا شروع کر دیں، آپ کو عزت چاہیے لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دیں۔ کتنی بڑی بات! اب ہر بندہ چاہتا ہے مودار دولت بھی ہو، ہر بندہ چاہتا ہے میری عزت بھی ہو، تو یہ چیزیں واقعہ نہیں، یہ گراؤنڈ کے اندر اس کا مشاہدہ ہوا ہے۔ جو لوگوں کی عزت کرتے ہیں لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور میری یوتھ فورس کے سارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے زندگیاں عطا فرمائے، برکت والی، صحت والی، ایمان والی، اور ان کے خلوص میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ اور یہ ہماری جو کبینہ اور یہ میرے ساتھی جن کے یقیناً تعاون کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، اللہ کے فضل و کرم کے بعد ساتھیوں کے تعاون سے ہی یہ سارا سلسلہ ہے کہ جنوبی پنجاب کے اندر الحمدللہ تمام اضلاع کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے بہترین نیٹ ورک ہے، اور ایک دوسرے کا ادب ہے، احترام ہے، اور ایک بھائیوں کی طرح الحمدللہ جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کے سانجی ہیں، شریک ہیں۔ تو یہ سارا اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اور ایک دوسرے کی الحمدللہ عزت احترام میں کمال کرنے والے ہمارے ساتھی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور اسی سلسلے کو انشاءاللہ ہم نے آئندہ بھی انشاءاللہ ساتھ رکھنا ہے۔ یقیناً جب دستوری عمر 40 سال ہو جاتی ہے یوتھ فورس کی، تو پھر اس کے بعد مرکزی جمعیت ہے، اور پھر یوتھ فورس میں نئے ساتھی آنے ہوتے ہیں۔ یہ میری آخری بات ہے، اس میں بھی ہمیں چاہیے کہ جب ہم اس عمر کو پہنچے تو جو نیا ہمارا خون ہے ان کو آگے لے کے آئیں۔ یہ میں شروع سے کہتا ہوں، اور میرا ہر وقت یہ ہر جگہ پہ ہر فون پہ یہ دعویٰ ہوتا ہے، بلکہ یہ ایسے سمجھے رائے ہوتی ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کو آگے لانا چاہیے جو بیچارے محنت کر کے پہنچتے ہیں، اور ان کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کو بھی قیادت دی جائے، وہ بھی اپنی اپنی جگہ پہ آگے آئیں۔ تو یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب ایک جو ہے عمر جو مقرر کی گئی ہے اس کے بعد جو بڑے ہیں وہ آگے مرکزی جمعیت میں کنورٹ ہو، اور اس کے بعد پچھلے لوگ آئیں۔ اور یہ بڑی کامیابی بھی ہوتی ہے کہ آپ ایک کھیت تیار کریں جو پیچھے سے اس کو کور کرے۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ سارے کام ایک بندہ ہی کرے اور پوری زندگی کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کامیاب ہوتے ہیں جماعتیں، تنظیمیں، ادارے
کہ جو اپنے پیچھے 7 لوگوں کو تیار کرتے ہیں، کہ جو اس کو پورا ہینڈل کر لیتے ہیں اور بلکہ اس سے بھی بہتر چلاتے ہیں. تو یہ ہے اصل. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے مل جل کر دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک بار پھر سب احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ رب الجلال سب کی آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.